أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شکور. صدق اللہ العظیم. سورہ عشورہ آیت نمبر 23 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے، عامل الصالحات، عمل صالح کرتے ہیں. کہ جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں موجود رہتے ہیں، اور جو لوگ جو ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں باطل نظاموں کو، باطل نظریات کو جو ہے پروان چڑھانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور ان لوگوں کے دست و بازو بنتے ہیں جو باطل نظاموں کے علمبردار ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ عذاب علیم کے اندر جانے والے ہیں، اور اہل ایمان جو دین اسلام کے نظام کو غالب کرنے کے لیے کوشاں ہیں، یہ جنت کے باغوں میں عیش کرنے والے ہیں. یہ اللہ خوشخبری دے رہا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنی اس دعوت پر کوئی اجر نہیں چاہتا. میں صبح و شام اپنی جان کھپا رہا ہوں، تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشاں ہوں، تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. الا المودۃ فی القربی، مگر یہ تو دیکھو کہ میں تمہارا قریبی رشتہ دار ہوں. تم میری دعوت کو اگر مان لیتے ہو تو یہ تمہاری اپنے لیے بھلائی ہے، اگر نہیں مانتے تو کم از کم میری مخالفت میں اتنے طرح بڑھ جاؤ، میری قرابت کا تو کوئی خیال کرو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کی بھلائی میں اضافہ کریں. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، قدردان ہے. اب بھی اگر کفر کرنے والے انسان، شرک کرنے والے انسان، باغی اور سرکش انسان اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، اللہ کے حضور پلٹ آئیں، معافی مانگ لیں، اللہ بخشنے والا بڑا مہربان شکور، اللہ بڑا قدردان ہے. جو وہ نیک اعمال کریں گے اللہ ان کی قدر کرے گا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے. آپ خود قرآن جو ہے بنا کر پیش کر رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر آپ ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. لیکن جو لوگ بہتان لگا رہے ہیں کہ آپ نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، انہیں اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ دین کو مٹانے کے لیے کتنا آگے بڑھ رہے ہیں. اگر اس طرح آگے بڑھتے چلے جائے اللہ ان کے دل پر بھی مہر لگا دے گا، پھر ان کا ایمان کی طرف آنا مشکل ہو جائے گا. وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ باطل کو مٹاتا ہے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو سینوں کے رازوں سے جو ہے واقف ہے، وہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے کہ انسان اپنے سینوں میں کیا چھپائے. اللہ سے دعا ہے ہمیں ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.